تو آئیے آج ذیابیطس کے علاج کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کرتے ہیں۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر آصف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے 1983 میں گولڈ میڈل کے ساتھ MBBS کیا، اس کے بعد MCPS اور پھر ذیابیطس کے علاج میں ایک ڈپلومہ پاکستان سے اور ایک UK سے پاس کیا۔ PhD میں نے غذائیات کے شعبے میں کی ہے اور مردانہ کمزوری کے موضوع پر میرے کئی ریسرچ پیپرز ہیں۔ میں پچھلے 12 سال سے اتفاق ہسپتال میں ذیابیطس کے شعبے کا علاج کرتا ہوں اور یہی میرا بنیادی شعبہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ریسرچ کے مطابق 1,90,00,000 سے زیادہ ذیابیطس کے مریض ہیں، اور آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں میں کوئی ایک مریض ایسا ہوتا ہے جس کی شوگر کا کنٹرول اچھا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاج میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو آج مختصراً ہم صرف یہی دیکھیں گے کہ ذیابیطس کا علاج ہونا کیسے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذیابیطس ہونے کی بنیادی وجہ وزن کی زیادتی اور ورزش کی کمی ہے۔ تو اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہیے، باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ لیکن صرف ورزش کرنے سے وزن کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو اپنی خوراک میں بھی کمی کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کر لیں گے تو آپ کا علاج کرنے میں بہت آسانی ہوگی، آپ کو کم دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی اور مرض بڑھنے کی رفتار بہت کم رہے گی۔ دوسری اہم بات جو سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذیابیطس کے علاج میں غذا کا بہت دخل ہے، لیکن اکثر لوگ صرف میٹھا چھوڑ دینے کو مکمل پرہیز سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو وہ بھی پورا نہیں کرتے، چینی چھوڑ کے گڑ اور شکر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا، گڑ اور شکر بھی آپ بلکہ کسی بھی قسم کا میٹھا آپ لیں گے تو اس سے آپ کی شوگر فوری طور پہ بڑھے گی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ کے جسم میں شوگر صرف چینی اور شکر سے نہیں آتی، آپ کے جسم میں شوگر دوسری کھانے کی چیزوں سے بھی آتی ہے۔ اس میں روٹی، اس میں چاول، اس میں پھل ہیں، اس میں دودھ ہے، دالیں ہیں، ان سب سے شوگر آتی ہے۔ ان کو ہم بند تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کھانے کے لیے آپ کو ایک اس کا باقاعدہ طریقہ طے کرنا پڑتا ہے جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ تو یہ آپ جب کر لیں گے تو جب آپ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے سے پرہیز کریں گے تو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اس سے شوگر ضروری نہیں کہ کنٹرول ہو جائے، شوگر کنٹرول کرنا آسان ضرور ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دواؤں پہ۔ تو ذیابیطس کی دوائیں ہم ہمیشہ مرض کی شدت کے حساب سے تھوڑی کم دواؤں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر جس سطح پہ آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے ان دواؤں کو مسلسل جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی تو آپ نے دوا کم کر دی، آپ کو دوا جاری رکھنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ اپنی شوگر کو بھی باقاعدگی سے چیک کرتے رہیے، کیونکہ اس میں اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہ آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے، اور اگر وہ آپ سے قابو نہیں آ رہا تو آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ ذیابیطس کی جتنی بھی دوائیں ہیں ان کے اثر کرنے کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر کا کنٹرول درمیانہ سا ہے تو 5-7 سال یا حد 10 سال میں گولیاں اثر کرنا بند کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے گولیوں کی ایک حد ہے، اس طرح انسولین کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسولین کی مقدار ہم جتنی چاہے جتنی ضرورت ہو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی شوگر گولیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو انسولین کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی ہے، چاہے وہ دواؤں سے ہوئی چاہے وہ انسولین سے ہوئی، تو اس کے بعد بھی آپ کو بلڈ شوگر چیک کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی اوپر نیچے ہونے سے، آپ کی ورزش وغیرہ میں کمی بیشی سے شوگر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر بالکل ٹھیک ہے پھر بھی اصولی طور پر آپ کو ہر 3 ماہ بعد ڈاکٹر صاحب سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کسی قسم کی کوئی خرابی واقعہ نہیں ہو رہی، کسی دوائی کا کوئی برا اثر تو نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذیابیطس سے کوئی زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہی مختصر گزارشات تھی۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو آپ مرہم کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، اور مختصراً اگر میں اس بات کو وائنڈ اپ کروں تو وہ اس طرح سے کہیں گے کہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو اپنا وزن کنٹرول کیجئے، خوراک میں پرہیز کیجئے، دوا باقاعدگی سے لیجئے، اور خون میں شوگر بھی باقاعدگی سے چیک کیجئے، اور خاص طور پر خون کی شوگر لوگ صرف خالی پیٹ کی چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو صبح، دوپہر، شام تمام وقتوں میں بدل کر شوگر چیک کیجئے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ کی خالی پیٹ شوگر 100 کے آس پاس اور کھانے کے بعد 150 کے آس پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آصف قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر آصف۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔